السلام علیکم ناظرین، تمام سننے اور چاہنے والوں کو پیار بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر خان اور میں اس ٹائم موجود ہوں آواز حق کے اسٹوڈیو میں۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی آج نیلم دواریاں سے ایک اور ہی ابھرتا ہوا ستارہ، چمکتا ستارہ، ہمارے نوجوان بھائی جو کئی مقابلے جیت چکے ہیں اور آج ریسنٹلی انہوں نے پنجاب سے ایک مقابلہ جیتا ہے۔ ان کا نام ہے خواجہ ذیشان قادری صاحب اور یہ زہیب اشرف صاحب کے شاگرد ہیں۔ تو آج ان سے ہمارا ملنا ہوا، ان سے پوچھتے ہیں یہ ہمیں کون سا کلام سنائیں گے، کس کلام پہ انہوں نے یہ مقابلہ جیتا ہے۔ جان بھائی مجھے یہ بتائیں آج آپ نے کس کلام سے یہ مقابلہ جیتا ہے؟ میں نے الحمدللہ سید زبیب حسین مشہور شاہ صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام ہے، میں نے اس سے یہ مقابلے کو جیتا اور اس کے اندر یہی ہمارا یہ لیول تھا کہ ہر جو نعت خوان کو اسی کلام سے جو ہے نا مقابلہ جیتنا تھا، اور الحمدللہ عز وجل میں نے اس کلام کے اوپر محنت کی، اپنے استاذہ کرام سے کلاس لی اور پھر جا کے الحمدللہ یہ مقابلہ جیتا ہوں میں۔ چلے اب چلتے ہیں کلام کی جانب، تو آج یہ ان سے سنتے ہیں آج کا کلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، 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 میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور زبیب بے نوا سیدہ کے صدقے، زبیب بے نوا سیدہ کے صدقے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔
ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری کلام پڑھی، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ یہ ہمارے سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ یہ نعت ہے کیا ہے، کس طرح سے پڑھنی چاہیے، اس کا ادب و احترام کیسے کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہمارے سننے والے ناظرین کو اگر بتا دیں۔ السلام علیکم۔ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حمد جو ہے وہ اللہ پاک کی تعریف ہوتی ہے حمد کے اندر، اور حمد کو بھی ہمیشہ ادب و احترام سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر اللہ عز و جل کا نام لیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، نعت شریف ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہ کے اور ہمیشہ ہی ادب کے تقاضے میں رہ کے پڑھنی چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثنا خوانی کیا کرتے تھے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ تو ہمیں بھی اسی دار و مدار کے اندر رہ کے ثنا خوانی کرنی چاہیے، اور ثنا خوانی وہ چیز ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مبارکہ کی جاتی ہے، اور یہ ثنا خوانی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ ہی سے ملی ہوئی ہے۔ اور یہ ثنا خوانی تب سے ثابت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا مبارک پہ تشریف لائے، تو آپ کا جب مدینہ پاک میں ہجرت ہوا تو تب وہاں کی بچیوں نے جو ہے نا طلع البدر علینا کے ساتھ، یعنی نعت شریف کے ایک تقاضے، اس کے ساتھ نعت شریف کے ساتھ ان کا جو ہے نا استقبال کیا۔ تو نعت شریف پڑھنا تب سے ثابت ہے۔ تو جو ہے نا ہمیشہ نعت شریف کو ادب کے تقاضے میں جب بھی بیٹھ کے پڑھیں، مدینہ شریف کا گنبد خضرا کا تقاضا کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا اس کے اندر تصور لا کے ہمیشہ نعت شریف کو پڑھنا چاہیے۔ جی، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ذیشان رضا قادری صاحب نے ہمیں بتایا کہ نعت کیا ہے، حمد کیا ہے، یہ کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ بالکل جی، باادب ہو کے پڑھنی چاہیے، یہ ہمیشہ سوچ کے پڑھنی چاہیے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ بیٹھا ہوں، ان کے لیے یہ نعت بیان کر رہا ہوں، ان کو سنا رہا ہوں، تو آپ ہمیشہ عزت اور احترام کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ تو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ذیشان رضا قادری صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مظہر خان کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور نعت خوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔